کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان آئی پی پیز اور اس کے علاوہ بھی جو پلانٹ موجود ہیں، اس میں جو کوئلہ امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ کوئلے کی جو امپورٹ ہے اس میں بے قاعدگیاں ہیں۔ یہ تو خود پاور ڈویژن نے کہہ دیا ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے، سمجھ لیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بے قاعدگی یہ ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں ہوتا اور مونوپولائز لوگوں سے یہ کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اگر اس کا فارنزک آڈٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں حکومتی اور پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، طاقتور لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی کک بیکس لیتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اور کمیشن کھانے کے نتیجے میں پاکستانی قوم پر یہ مہنگا کوئلہ پڑتا ہے۔ خود پاور ڈویژن نے کہا ہے کہ جو یہ مہنگا کوئلہ لیتے ہیں وہ مارکیٹ سے رعایت والا کوئلہ نہیں لیتے، جو رعایت مل سکتی ہے تو اس کا اثر بجلی کے بلوں میں پڑتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے وزیر کہہ رہے ہیں، ان کا پاور ڈویژن کہہ رہا ہے، اور یہی بات تو ہم قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک امپورٹڈ کوئلے کی بات ہے، ہر چیز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ پرائسز کو بھی بڑھا کر شو کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے پلانٹس ایسے جن کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان آئی پی پیز کو خیر بات کہا جائے۔ ویسے بھی ہماری کیپیسٹی تو اب، اور جو پیداوار نہیں ہو رہی اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کرپشن دو طرح سے، ایک وہ فیول جو منگوایا جا رہا ہے ان پلانٹس کے لیے، اس کے اوپر بھی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا بوجھ بھی قوم اٹھا رہی ہے، اور ایک وہ بجلی جو بن ہی نہیں رہی اس کا بوجھ بھی قوم اٹھا رہی ہے، اور یہ دونوں بوجھ اٹھا کر قوم بوجھ اٹھا رہی ہے اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ دھرنے اور احتجاج نہ ہوتا تو آج ان آئی پی پی سے کوئی بات بھی نہ کرتا، اس لیے کہ یہی پاور ڈویژن اور یہی وزیر توانائی اور یہی جو ہے وہ وزراء کہا کرتے تھے کہ ہم آئی پی پی سے بات نہیں کر سکتے، جس طرح بھی کہتے ہیں نا ہم لیوی ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جماعت اسلامی کے اس احتجاج نے، ان دھرنوں نے، پھر بعد میں معاہدے نے ان کو مجبور کیا، ہم نے تعاقب کیا، اور اب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں 4300 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ تو ظاہر یہ فائدہ اب عوام کو منتقل ہونا چاہیے، جتنا منتقل ہوا ہے وہ کم ہے۔ ہمارے دھرنوں اور احتجاج اور اس کو ایشو بنانے کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کو کم از کم 10 سے 16 روپے کی بجلی سستی ملی ہے۔ تو یہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صنعتوں کی بجلی سستی ہو، عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم پڑے، ہم چاہتے ہیں یہ پیٹرول کے اوپر جو جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ ختم ہو، کاروباری زندگی چلے۔ یہ بیچارے بائکیا والے، یہ رائڈر، یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے، یہ ٹیکسی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، چنگچی چلانے والے، اور اسی طرح سے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، تو جب ڈیزل کی پرائس اتنی ہوتی ہے اور اس پر لیوی ہوتی ہے تو کرایوں پہ فرق پڑتا ہے، عام آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو جو عام آدمی پریشان ہو رہا ہے ہم تو اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہڑتال بھی انشاءاللہ بھرپور ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا بھی اعلان کریں گے، اور حکومت کو حالات کو سمجھ لینا چاہیے۔ چاروں طرف سے لوگ پریشان ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اگر وہ یہ حرکتیں جاری رکھیں گے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے اور اپنی مراد نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی مراد کیوں نہیں چھوڑتے؟ اپنی گاڑی چھوٹی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ اور اپنے اخراجات بڑھانا۔ تو آپ کے اخراجات بڑھیں، بوجھ ہم اٹھائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس پورے عمل میں عوام کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو احتجاج کا دائرہ وسیع بھی ہوگا، اور ظاہر ہے اس وقت تو ہم اپنے پوری ٹریڈیشن کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، جو جماعت اسلامی پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے اور ہم پرامن سیاسی مزاحمت کرتے ہیں، اس میں مشقت بھی زیادہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے دھرنے ہیں، اتنے پرامن طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کیوں سنے گی؟ اگر کوئی معقول حکومت ہو تو اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام جو اس طرح سے نکل کر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، شدید گرمی میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر ان کا ایجنڈا صحیح ہے تو بات کرنی چاہیے اور مسئلہ حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو بس ایسا ہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور فلاں ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو پرامن ہے،
لیکن جب حالات بالکل اس طرح کے ہو جائیں گے تو پھر ہم ہر جگہ سڑکوں پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور ہم نے تو یہ کر کے دکھا دیا 7 تاریخ کو 510 مقامات پر بڑی بڑی شاہراہوں پر ہم نے ایک علامتی طور پر 4 سے 5 گھنٹے بند کر کے دکھا دیا ہے. تو جماعت اسلامی جب یہ کام کرنا شروع کرے گی تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو ریزالو کریں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے اور کچھ معیشت کا پہیہ آگے چلنا شروع ہو. ہمارا مطالبہ لیوی ختم کریں, یہ جعلی قسم کے جو ٹیکس ہیں یہ ختم کیے جائیں. اور میں نے کل بھی تفصیل بتائی تھی کہ خود جو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ایک ونڈ فال لیوی بھی ہے, ایک ٹیم ڈیوٹی بھی ہے, ایک ٹرانسپورٹیشن کے ناجائز طریقے سے ریٹ لگانے بھی ہیں. اسی طرح کی 36 چیزیں جو انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کا بوجھ بھی پاکستان کے لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ لیوی بھی ہے. تو اس کو ختم کریں, آئی پی پیز کو بند کریں جو ناجائز طریقے سے چل رہی ہیں, جن کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں, اور اسی طریقے سے روٹی کو 10 روپے کی کیا جائے تاکہ غریب آدمی کچھ کھا سکے, اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ بھر سکے. بہت شکریہ. اور جانے جانے کی باتیں ہوتی ہیں تو وزراء کے بیانات اسی طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو نمائشی اقدامات ہیں نا سے بھائی آپ ایک جو ہے وہ بیڑا غرق ہوئے نظام سے کسی کا کمپیریزن نہ کریں. سندھ میں تو تباہ کر دیا پیپلز پارٹی نے, وہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن یہاں کون سے لال لگا دیے ہیں. چند نمائشی اقدامات کر کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. اب یہ جو ہر چیز کی اتھارٹی بنا کر ایک خاندان کے اوپر, یعنی شریف خاندان نے پورے پنجاب کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مقامی حکومتوں کو کوئی حق نہیں دیتے, ان کو اختیارات نہیں دیتے, ہر چیز کی اتھارٹی بنا لی ہے. یعنی جو کام پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا تھا وہی کام پنجاب میں شریف خاندان نے کیا ہوا ہے اور انہوں نے تمام اتھارٹیز بنا کر قبضہ کیا ہوا ہے. سسٹم کی بات کی جاتی ہے تو مقامی حکومتوں کو جب آپ اختیار نہیں دیں گے, سسٹم کو آپ اس طرح سے لے کر نہیں جائیں. 11 سال سے انتخاب ہی نہیں کرایا اور ہر چیز کی اتھارٹی بنا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور اب ہر چیز کا بل بنا کر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیے چلے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو کیوں پیسے مل رہے ہیں؟ جو آپ وفاق سے آپ کو اتنا بڑا جو پیسے ملتے ہیں NFC میں, اس کا حساب دو نا. تو آپ لوگوں کو پھر چارج کرتے چلے جاؤ. تو اس لیے یہ تو ناکام. میں نے تو آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ کبھی پنجاب کا خود پنجاب کے وسائل سے موازنہ کریں. تعلیم شریف خاندان اور خاص طور پر مریم نواز نے تو بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا. 11,000 اسکول بیچتی ہیں, 25,000 کا ہدف ہے. BHU سینکڑوں بیچتی ہیں, فروخت کرتی ہیں, یعنی دوسروں کو دیتی ہیں اور جان چھڑا لی ہے. لیکن نام اس کا مریم نواز کلینک ہوگا, ٹھیلوں کے اوپر تصویر لگے گی, ہر چیز کے اوپر جو ہے پلوں کا نام نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز پل ہوگا, اسکول کا نام نواز شریف. چند اسکول بنا کے, اور اس پہ بھی ان کے وزراء کو تکلیف ہو رہی ہے, چند دکھانے کے اسکول آؤٹ سورس کر دیے یا ان کو فرینچائز دے رہے ہیں اور اس پہ کروڑوں اربوں روپے لگا رہے ہیں. لیکن جو ہزاروں اسکول ہیں جن کو عام لوگوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے حکومت کی, اس سے جان چھڑا رہے ہیں. تو یہ دھوکے بازی کا نظام جو پنجاب میں چل رہا ہے, میں صحافیوں سے بھی کہتا ہوں اس کو ایکسپوز کریں اور اپنے میڈیا مالکان سے بات کریں کہ نواز یہ شریف خاندان کے خلاف میڈیا پہ چیزیں کیوں نہیں آتی, کیوں پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں لائی جاتی, کیوں یہ 11,000 اسکول بکے ہیں تو یہ ٹی وی کے چینل اس کو نشر نہیں کرتے کہ یہ پرفارمنس ان کی صحیح نہیں ہے. زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا, اس طرح سے میڈیا میں نہیں آتا کہ یہ حکومت ناکام ہے اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے, ان کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کہ وہ کسان کو ریلیف فراہم کریں. لیکن یہ جو ہے کام نہیں ہو رہا اور واہ واہ کی جاتی ہے اس لیے کہ اربوں روپے کے اشتہار ملتے ہیں. اس دھرنے کو جتنی کوریج ملنی چاہیے, جس طرح سے اس کو پروجیکٹ ہونا چاہیے, یہ عوام کا ایشو ہے, یہ ہم کو اپنی ذات زندہ باد مرد آباد کے لیے تو نہیں کر رہے. تو میڈیا کے مالکان سے میری درخواست ہے
کہ وہ عوام کی ریپرزنٹیشن کریں, خاندان کی ریپرزنٹیشن نہ کریں, صرف چند ٹکوں کی خاطر قوم کی تمناؤں کو نہ بیچیں. اور اس طرح سے, اور بڑے بڑے میں صحافیوں سے بھی کہتا ہوں, چند کے علاوہ لوگ لا تعلق ہیں عوام کے ایشوز سے, اس لیے کہ سب دیکھتے ہیں کہ بھئی اوپر کیا چل رہا ہے. اس لیے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں اور بڑے بڑے صحافیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں. بہت سارے لوگ الحمدللہ لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, لیکن جو اب تک نہیں بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی لیوی کے خاتمے کے لیے کتنی تاریخی جدوجہد ہو رہی ہے, ان کو بھی ذرا اپنی زبان کھولنی چاہیے. اور مت کریں کہ اشتہار بند ہو جائیں گے. جب آپ کے اشتہار بند ہوتے ہیں تو ہم ہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے. تو بھائی آپ صرف اس کی خاطر آپ عوامی تمناؤں کا خون نہ کریں. وہ میں نے کل تفصیل سے بات کی ہے, وہ واقعہ ظاہر غلط ہے, اور میں نے تو کل بھی یہ کہا تھا, میں آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایک ڈھابا انہیں حبیب جالب جیسے شاعر کی بیٹی کا برداشت نہیں ہے, لیکن خود جو قوم کے اوپر ڈاکہ ڈال کے جو انکروچمنٹ کی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, انہوں نے خود ڈھابا لگایا ہوا ہے, ناجائز ہارے ہوئے ہیں, مسترد ہوئے ہوئے ہیں, اور ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اس ڈھابے کو کون ہٹائے گا؟ تو بجائے اس کے کہ عوام ہٹانے کے لیے آ جائیں, خود ہی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو. جی نہیں, مذاکراتی کمیٹی اگر ہے تو وہ آ جائے, بات کر لیں, ہم نے تو منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور آ جائیں اسلام آباد میں ہم سے بریفنگ لے لیں, تو وہ تو ہم نہیں کریں گے. وہ تشریف لائیں جو بھی کمیٹی ہے, اور وہ کمیٹی ہم سے اس پر بات کرے کہ لیوی کتنی ختم کرنی ہے, آئی پی پیز کا کیا کرنا ہے, روٹی کیسے سستی کرنی ہے, ان ایشوز پہ بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ آئیے ذرا ہم آپ کو بریفنگ دیں. رپورٹر تو کر رہا ہے بیچارہ یار, رپورٹر کیا کیا قصور ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور جماعت اسلامی کو اختیار ملا, تو اللہ نے چاہا تو آپ میڈیا ورکرز ہی نہیں, پاکستان کے ہر غریب کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ, ہر مڈل کلاس کو ریلیف ملے گا, اور جن کو پکڑنا چاہیے ان کو پکڑیں گے انشاءاللہ, ان کی مراد کم کریں گے, عوام کو ریلیف دیں گے. اچھا, ظاہر سی بات ہے, ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو اختیارات جس کے ہیں اور جو دائرہ کار جس کا ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. اب جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں اور وہ عوام کی ترجمان نہیں ہوتی اور عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہوئی ہوتی, تو وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنا عمل دخل کر ہی نہیں پاتی, اور ان کی اپنی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق, قانون اور ضابطے کے مطابق سب کو کام کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے سرحد یونیورسٹی کے واقعے کی بات کی ہے, دیکھیں کوئی بھی ہو, فوجی افسر ہو, پولیس والا ہو, کوئی جاگیردار ہو, کوئی وڈیرا ہو, کوئی عام آدمی ہو, کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی تو اجازت نہیں ہے نا. ایک عام آدمی اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ تو عام آدمی ہے, اس کو پکڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا جو با اختیار ہو, جو طاقتور ہو, وہ قانون کو ہاتھ میں لے تو یہ تو زیادہ بڑا جرم ہے. جو جتنا با اختیار ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو بھی طریقہ کار طے ہے, چاہے کوئی بھی افسر ہو, کوئی فوجی ہو, کوئی پولیس والا, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور تحقیقات بالکل قوم کے سامنے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کارروائی ڈالی قوم کے سامنے اور پھر تحقیقات ہو رہی ہیں چھپ کر, اور پھر اس کے بعد سزا ہو رہی ہے چھپ کر. تو کیوں قوم کے سامنے نہیں لائیں؟ قوم کے سامنے لائیں گے, قوم کا اعتماد بحال ہوگا, نوجوانوں کا اعتماد بحال ہوگا کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو وہ قوم کے سامنے لایا جائے. تو اس کے نتیجے میں فوج اور نوجوانوں کے درمیان ٹرسٹ لیول بڑھے گا. لیکن جب یہ کام اگر نہیں ہوگا تو یہ ٹرسٹ کا لیول اتنا خراب ہوتا چلا جائے گا کہ پھر اس طرح کے واقعات کو آپ روک نہیں سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو اور تمام فورسز کو اس کا خیال کرنا چاہیے, اور تحقیقات بھی ٹھیک سے ہونی چاہیے, اور کارروائی بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے, اور سب کے سامنے ہونی چاہیے. بہت شکریہ.
تو آپ ہمارا دھرنا جب چلتا رہے گا نا تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ جس کے نتیجے میں قوم کی آنکھیں کھلتی رہیں گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے بیوروکریٹس میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں, اسی طرح وزارتوں میں اور مختلف جگہوں پر اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, برے لوگوں نے اچھے لوگوں کو بھی مجبور کر دیا ہے خرابی کی طرف. تو ایسے لوگ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی جگہ پر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ ہماری معلومات ہوتی ہیں, کچھ اور دیں تو ہم قوم کے سامنے جب لائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ایک مافیا ہم پر مسلط ہے پیچھے ہوگا. ویسے تو یہ جتنے بڑے بڑے سرکاری افسر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ضابطہ بننا چاہیے کہ کم از کم 10, 12, 15 سال تک ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. رہائش کے لیے چلے جاتے ہیں, لوٹ مار یہاں سے کرتے ہیں, گھر وہاں پر بناتے ہیں, چاہے وہ فوج کے اعلیٰ افسران ہوں, چاہے وہ بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوں, جو بھی سینسٹیو یا سسٹم میں سرف کرتا ہے اور جتنا بھی سینسٹیو جگہ پہ کرتا ہے اس کے بعد تو ویسے بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کا اسٹے کتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا ایکسس باہر کے لوگوں کو اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہوتا ہی اسی لیے. اب آپ بتائیں مجھے, ایک بیوروکریٹ ہے بالفرض اور وہ اگر 22 گریڈ کا بھی ہے تو اس کی کیا سیلری ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں وہ بھی مراحت اس کی بہت ہوتی ہیں, گاڑیاں اس کے پاس ہوتی ہیں, گھر اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی آمدنی کو سیلری اس میں دیکھا جائے تو کیا وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ امریکہ میں گھر بنا سکے, وہ برطانیہ میں گھر بنا سکے؟ تو یہ جو برطانیہ امریکہ میں گھر بناتے ہیں یہ حلال کے پیسوں سے بنتا ہے کہ حرام کے پیسوں سے بنتا ہے؟ ہمیں لوٹ کر گھر بناتے ہو, اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھاتے ہو, یہاں سے پیسے دیتے ہو, ڈالر میں فیسیں جاتی ہیں. غریب آدمی کا بچہ تو جب باہر جاتا ہے تو محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, ٹیکسی چلاتا ہے, اور پھر کہیں جا کر کہیں کوئی پڑھ پاتا ہے, کوئی نہیں پڑھ پاتا. اور ان لوگوں کے بچے ہمارے قوم کے بچوں کو جاہل بنا کر ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ڈالروں اور پاؤنڈز میں اور یورو میں جو ہے وہ ان کی فیسیں جاتی ہیں, اور وہ شہنشاہ بن کر دوبارہ پاکستان میں آ کر رول کرتے ہیں. یہ ہے طبقاتی نظام تعلیم جو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ.